جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. مسلمان علماء اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ مہینہ منسوب ہے ابراہیم سے. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور ایک دمبا اللہ نے آسمان سے بھیج دیا تھا. اب قیامت تک اس دمبے کی یاد میں مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دن آئیں گے، 10 ذی الحج کو قربانی منائی جائے گی. قربانی شیعہ کریں گے، گوشت سنی گھروں میں جائے گا. قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا. نہ کہیں کوئی جھگڑا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کہیں کوئی دنگا، نہ کہیں کوئی فساد، نہ تھانے سے اجازت، نہ امن کمیٹی، نہ فوج کے پہرے، نہ پولیس کی اجازت. وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی. محرم کس کی یاد ہے؟ حسین کی. اس کا مطلب ہے ابراہیم کی یاد میں کوئی لڑائی نہیں، حسین کی یاد میں سارے جھگڑے. مولوی ہمیں اتنا بتا، تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ. آج کا جو دن گزر گیا وہ یکم ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے کا پہلا دن. اسلامی سال کی انتہا ذی الحج سے، ابتدا محرم سے. آخری مہینے میں بھی قربانی، پہلے مہینے میں بھی قربانی. اللہ نے 2 قربانیوں والے مہینے بھی اکٹھے رکھے، اس لیے کہ جن کا ذکر دونوں مہینوں میں ہے یہ درود میں بھی اکٹھے ہے. ذی الحج کا چاند آسمان پہ آیا تو جو سب سے پہلی یاد آئی وہ حضرت ابراہیم اور فرزند ابراہیم حضرت اسماعیل کی تھی. محرم کا چاند جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں ابھارے گا وہ حسین ابن علی ہے. لیکن دونوں مہینوں میں کچھ مطابقت بھی ہے اور ایک فرق بھی. مطابقت کیا ہے کہ یہاں بھی پہلے 10 دن، وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی. ہے یہ بھی تذکرہ، ہے وہ بھی تذکرہ، ہے یہ بھی عشق، ہے وہ بھی عشق، ہے یہ بھی نبی کے گھر کی بات، ہے وہ بھی نبی کے گھر کی بات. رات کے اس پہر میں اس جملے پہ جو بندہ بولے وہ تائید کا حق ادا کرے، مگر دونوں میں فرق ہے. یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ اس تائید کے حق کو سلامت رکھے. بسم اللہ. وہ خواب، بسم اللہ سرکار، یہ تعبیر، اس میں دیکھا، اس میں کیا. جملہ بدلتا ہوں. جو ابراہیم نے دیکھا وہ حسین نے کیا. اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. نبوت جسے صرف دیکھتی ہے، امامت اسے کرتی. لیکن ذی الحج کا چاند آیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات بھر گئے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھل گئے، مولویوں نے اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنانی شروع کر دی. یہ مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے. ہر مسجد میں واقعہ پڑھا گیا، پڑھا جائے گا، پڑھتا جائے گا
کہ مسلمان علماء اپنے بچوں کو بتائیں گے یہ مہینہ منسوب ہے ابراہیم سے، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور ایک دمبا اللہ نے آسمان سے بھیج دیا تھا۔ اب قیامت تک اس دمبے کی یاد میں مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دن آئیں گے، 10 ذی الحج کو قربانی منائی جائے گی، قربانی شیعہ کریں گے، گوشت سنی گھروں میں جائے گا، قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا۔ نہ کہیں کوئی جھگڑا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کہیں کوئی دنگا، نہ کہیں کوئی فساد، نہ تھانے سے اجازت، نہ امن کمیٹی، نہ فوج کے پہرے، نہ پولیس کی اجازت۔ وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی۔ محرم کس کی یاد ہے؟ حسین کی۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم کی یاد میں کوئی لڑائی نہیں، حسین کی یاد میں سارے جھگڑے۔ مولوی ہمیں اتنا بتا، تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ ابراہیم کے بیٹے کے دن اور کوئی جھگڑا نہیں۔ متوجہ رہیے گا صاحب۔ حسین کے دن آئے، بلکہ میں جملہ بدلتا ہوں، جگانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرے گی۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں، کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے نہ گزرے۔ مسلمان بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جانور عام جانوروں جیسا نہیں، اسے چھڑی نہ مارنا، اسے تکلیف نہ دینا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اسماعیل کے دمبے سے۔ حد نہیں تیری چلاکی کی، تجھے اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا زلجنا سمجھ میں نہیں آیا۔ ابراہیم کی یاد سب نے منائی، حسین کی یاد میں ہم تنہا۔ ابراہیم کی یاد خوشی کی یاد تھی، محرم ہے دکھ کی یاد۔ خوشیوں میں سارے آ جاتے ہیں، بسم اللہ۔ دکھوں میں وہی آتا ہے جسے اپنا درد محسوس ہو۔ حجاج کرام پوری دنیا سے حجاز مقدس پہنچ گئے، حج کی تیاری شروع ہے۔ میں جی لاہور آنکھوں کے سامنے ہے، میرے واجب الاحترام برادر نوید صاحب تشریف فرمائیں، دعا لینے کی خاطر کو۔ بندے حج مسلمان ہو کے کرتے، انہیں حسین سمجھ میں آ جاتا۔ لاہور والوں لوگوں نے حج کیا فیشن سمجھ، حج کیا رواج سمجھ، حج کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اللہ نے محرم سے چند دن پہلے بندے اپنے گھر بلا کے ان سے پریکٹیکل کروا کے انہیں حسین سمجھایا۔ اب آپ کی یہ واہ واہ جو ہے نا، یہ داد جو ہے، یہ خشک داد ہے، وہ اس لیے کہ ابھی تک میں نے دلیل نہیں دی۔ رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی زندگی میں حقدار نہیں رہا کہ آپ رائتی نمبر دیں، بات آپ سمجھیں گے پھر داد آئے۔ اب لوگوں نے حج کیا، میں نے کہا کہ اللہ نے گھر بلا کے حسین سمجھایا۔ جتنے اعتراض بندے محرم پہ کرتے، اللہ اپنے گھر بلا کے محرم سے پہلے جواب دیتا۔ لے جی دلیلیں پڑھنے لگا۔ محرم میں سب سے پہلا اعتراض، ادھر محرم کا چاند طلوع نہیں ہوگا، یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مولوی کہیں نہ کہیں سے آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، امام حسین شہید ہو گئے تو یہ شیعہ قوم سڑکوں میں بازاروں میں جلوس نکال کے یہ اپنے جسم کاٹتے ہیں، یہ زنجیر مارتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ خون بہاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا، بلکہ ان کو بہتر سے بہتر حل ہم بتاتے ہیں۔ اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے، گھروں میں بیٹھنا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، شہدائے کربلا کو بچنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، شہدائے کربلا کو بخشنی چاہیے، انہیں ثواب پہنچانا چاہیے۔ آج کے
اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بجائے جسم کاٹنے کے، بجائے خون نکالنے کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ میں محرم سے پہلے شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ جملے کثرت سیدہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے، اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا، قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن قاریوں کو بخشا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اب میں دلیل ہاتھ سے دینے لگا ہوں۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں دنیا کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں اس کا مالک جو شاہ سالادار نہیں ہے، ہاں دشمن دارا اور تجھے کیا چاہیے، کوئی لعنت سے بڑا اور کوئی حال نہیں ہے، ہم سے بندہ کھول کے مولانا سلام پیش کرو، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بولا بولا تکبیران علی بسم اللہ۔ کوئی بیداری چاہیے؟ قرآن مرنے والے کو بخشا جاتا ہے، زندہ کو نہیں۔ اچھا چل، ہمیں اعتراض قبول ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم اعتراض قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اعتراض کا جواب اعتراض کی صورت میں دیں گے۔ آپ نے 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، آپ اللہ کے شہر میں پہنچے، آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی، میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے، بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ خدا نے کہا وہ پہاڑی ہے صفا، وہ پہاڑی ہے مروہ، ان کے درمیان دوڑ کے آؤ۔ وہاں مولوی اللہ سے پوچھتا یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ نہیں 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 نہیں، مجھے وہ تائید ابھی آئی نہیں۔ میرے اللہ یہاں دوڑنے سے حاضرہ کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر سے تو آ گئے ہیں، ہم تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، نفل پڑھ کے حاضرہ کو بخشتے ہیں، لیکن خدا نے کہا رکھو اپنی باتیں اپنے پاس۔ اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ مجھے عزت غازی کی قسم، اگر ہر سال حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا۔ یزید یہ ماتم کا اثر ہے، یہ ماتم کا اثر ہے، بسم اللہ، یہ ماتم کا اثر ہے۔ بابا ذکی صاحب، دنیا یہ ماتم کا موجہ پیر جہانی ہے۔ دنیا کو تمہاری تعداد سے خوف نہیں آتا، تمہارے ماتم کی جھنکار سے خوف آتا۔ اچھا پھر حسین کے ماتم کا عجب معجزہ ہے، چھری کہیں چلتی ہے، کلیجہ کہیں کٹ جاتا۔ یہ جو تو نے ہمیں مشورہ دیا تھا، ہم بڑی محبت سے مشورہ واپس دے رہے ہیں۔ محرم تو بعد میں آنا، ذی الحج پہلے۔ اللہ کے گھر میں جا کے کہو کہ ہم نے کوئی نہیں دوڑنا۔ اگر مولوی نے کہا کہ ہم یہاں نہیں دوڑیں گے تو یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ عزت سنزیدی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے کہا کہ میں نہیں دوڑوں گا تو خدا کہے گا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔
یہاں دوڑنا پڑے گا. میرے مالک ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے تھے, تو نے کس کام میں لگا دیا؟ دوڑو یہاں پہ. یہاں ایک بی بی دوڑی تھی, دوڑ کے واقعہ زندہ کرو. واپس اپنے اپنے ملک جاؤ گے, لوگ پوچھیں گے کیا کیا, تم کہے ہم دوڑے. وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے, تم بتاؤ گے ہاجرہ کی کہانی. بات پھیلتی چلی جائے گی. ہم بھی ہر سال محرم میں وہی کرتے ہیں کہ کربلا پھیلتی چلی جائے. پہلا اعتراض جواب حج سے ملا. دوسرا اعتراض, ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں, لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں, خود ہی چومتے ہیں, خود ہی تعزیہ بناتے ہیں, خود ہی چومتے ہیں. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب. آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح, ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے, وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے, وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے. جو بندہ یوں کر رہا ہے نا, وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے. حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی, وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے, اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت, ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی, ہم حجر اسود کا بوسہ لیں, ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے. جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو, اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو, اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو, اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے, اور چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روضہ حسین. ہم بھی چومتے ہاتھ ہیں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لے لینا, یہاں علم نہیں چومنا. وہاں ہاتھ چوم لینا, یہاں تعزیہ نہیں چومنا. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم مجلسوں میں بھی آ جائیں گے, علم کا احترام بھی کر لیں گے, لیکن ایک بات جو ہمیں بہت چبھتی ہے جی, وہ کیا ہے؟ آپ صرف آل محمد کی باتیں کیا کریں, نہ کیا کریں. اور سب عالم کیوں نہیں کرنے دیتے؟ او جی چھوڑیں جی, لعنت, یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ. جس نے غلط کیا ہوگا اللہ سزا دے گا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا کام کرنے والے؟ سزا وہ دے گا. یزید برا ہے, وہ سزا دے گا. جو برا ہے, اللہ سزا دے گا. آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو ہماری لعنت اچھی نہیں لگتی تو جناب حج کرنے گئے تھے, طواف کر کے آتے, شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ نہیں, تیری صرف عبادت کرنی ہے, لعنت نہیں کرنی. خدا نے کہا وہ عبادت کون سی ہوتی ہے جس میں تولا ہوتا ہے؟ تبرہ نہیں. میری عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت نہیں کرنی, میرے دشمن پہ لعنت بھی کرنی. وہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے. اور جن کو پتھر مار کے حاجی آتے ہیں وہاں شیطان ہے بھی نہیں. بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں پہلی بار حج پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا, وہاں پر شیطان ہے, دیواریں بنی ہوئی, دیواروں کو پتھر مار. میرے مالک یہاں پر تو شیطان ہے نہیں. فرمایا گھر بلا کے سمجھایا, عزت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ کی کر لینا, لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیہ پہ کر لینا. شیطان ایک ہے جس نے سجدے کا انکار کیا, مکے میں ایک نہیں.
غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں بڑی جذباتی قوم ہے جی، مجھے میرا کام نہیں کرنے دیا. میں بات پوری بھی کروں گا اور دلیل سے بھی کر دیں. شیطان وہاں پہ 3 کیوں ہے؟ اس نے 3 حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو. مطلب شیطان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پہ. یہ پہلی بار اس نے آسان ٹارگٹ پہلے چنا. اسے پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں. بات پوری سن لینا. نوح اور لوط کی بیویاں گمراہ ہو گئی تھیں. اب لاہور میں جو بندہ 70 کا لہو کرے گا وہ میرا لہو کرے گا. ابراہیم کی بیوی ہاجرہ پہ حملہ یہ سوچ کے ابلیس نے کیا کہ نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوم کی مائیں گمراہ نہیں. صرف ابراہیم کی بیوی ہوتی گمراہ ہونے کا خدشہ تھا. اسماعیل کی ماں بھی تھی، معصوم کی ماں. اللہ نے نوح کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے اولاد دی، اس نے بیٹا بھی گمراہ کر لیا. اکثر بچے امیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. نوح نبی تھا، امی ٹھیک نہیں، ماں ٹھیک نہیں، بچہ لگ گیا ماں کے پیچھے. ماں نے کر دیا گستاخ، باپ کو نہیں نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوب گیا. ایسا ہی قرآن یہاں لے آؤ. نوح کا بیٹا ڈوبا، تربیت باپ نے نہیں کی، بچپن سے ماں نے گستاخ کیا. اب یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہر بندہ نہ ہی سمجھے. ہاں میں دعا کرنے لگا ہوں، اب جو سمجھیں گے وہ خود ہی بول پڑیں گے. اب نوح کی بیوی نے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، بیٹا ہو گیا گمراہ، بیٹا نبی کو چھوڑ گیا. اور قیامت تک جو بھی مولوی اٹھتا، نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا جاہل، نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا. خدا نے کہا میں نے تو بیٹا دیا تھا لیکن تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے کہا آج کے بعد نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں. بیٹھا کوئی بندہ مجلس میں کیا چلے گا؟ سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. آج کے بعد کسی بھی ایسی پیر تک نبی کی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دیں. تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی. کی پروگرام الزام. اب اس نے پہلا حملہ کیا بی بی ہاجرہ پہ، دروازے پہ دستک دی. اچھا یہ ابلیس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ روپ بدل لیتا ہے. یہ روپ بدل کے انسانوں کے درمیان پھرتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ روپ بدلتا ہے. اچھا ابلیس کے جتنے روپ میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں نا، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، سیدہ کے قصر اور محل میں کھڑا ہوں. ابلیس جب بھی روپ بدل کے آیا، یہ مولوی کے روپ میں آیا، ماتمی کے روپ میں نہیں آیا. روپ بدل
بدلا. معصوم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا, اس نے کہا مولا یہ ابلیس روح بدلتا ہے؟ امام نے فرمایا بالکل بدلتا ہے, یہ نبیوں کے سامنے شکلیں بدل کے آتا ہے تو نبی پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا مولا معصوم کی آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ معصوم پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نہیں, یہ شیطان ہے, ہم تو غیر معصوم ہیں, اللہ نے ہمیں تو وہ طاقت بخشی نہیں ہے, تو ہمیں بھی کوئی نشانی بتا دے کہ ہمیں بھی پتہ چل جایا کرے کہ یہ بندہ انسان ہے, یہ شیطان ہے. جو بندہ رات کے اس پہر میں مقدر کی طرح جا کر وہ جملہ سمجھے گا. معصوم نے مسکرا کے فرمایا جہاں کہیں ایسا شک ہو ہمارے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو, سامنے والا چہرہ کھل جائے تو سمجھنا انسان کا بچہ بیٹھا ہے, اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھنا شیطان کا